اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام بشیر بھٹی ہے اور میں سی پیک گاڈ گفٹ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دنوں جو میں نے پیغام قوم کے نام دیا تھا اس میں مجھے لوگوں کے میسج آئے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا انشاءاللہ اب ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو کرونا وائرس آیا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ سے قوم میں اپنے حق کے لیے مرنے کا شعور آ گیا ہے، جذبہ آ گیا ہے، اور قوم جو پسماندہ ذہن میں چلی گئی تھی نا، وہ اب جاگ گئے، لوگ جاگ گئے ہیں اور انشاءاللہ جدوجہد کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم نے قوم کو بھکاری بننے سے بچانا ہے۔ اور موجودہ حکومت جمہوری ہے، لیکن جیسی جمہوری ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ ہماری فوج سے بار بار یہی اپیل ہے کہ جس طرح نیب میں وہ خورشید شاہ ایک میٹر ریڈر ہے، بھی سیاست سے آنے سے پہلے اور سیاست سے آنے کے بعد جو آپ کے اثاثے ہیں وہ اگر زیادہ ہیں ان کے اوقات سے، ان کی آمدنی سے، تو وہ ضبط کرو۔ لمبے چوڑے عدالتوں میں یہ سارے ڈرامے بند کریں گے تو پھر چلیں گے، اور یہ بند ہوتے ہیں فوجی عدالتوں کے ذریعے۔ موجودہ عدالتوں کا سسٹم جو ہے نا، اس کے ذریعے یہ بند نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ریکوری ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے ہزاروں اوورسیز پاکستانی اپنے وطن میں اپنی دولت کے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ انہیں کوئی ضمانت دے دے کہ اب کوئی زرداری کسی کی ٹانگ پہ بم باندھ کر اس کے پیسے نہیں چھینے گا۔ اور یہ ضمانت صرف فوج دے سکتی ہے، نہ نواز شریف دے سکتا ہے، نہ عمران خان دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ہی نسل کے ہیں نا، ایک دوسرے کو یہ کیسے پکڑیں گے۔ اسی طرح قبائلی علاقوں میں ٹیوب ٹربائن کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ بجلی کی کمی پوری ہو۔ وہاں پہ وہ بجلی جو پیدا ہوگی اسی ٹربائن کے ساتھ ہی چھوٹی انڈسٹری لگ جائے گی، 5-7 بندے اس میں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لگ سکتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں رہی، وسائل ہمیں چائنا سے مل جائیں گے۔ جو بیوروکریٹ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں نا، جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں کہ ہم انڈسٹری نہیں لگا سکتے، کسی جگہ پہ ہم ٹیوب ٹربائن نہیں لگا سکتے، کسی جگہ پہ ہم سولر ٹیوبل نہیں لگا سکتے، یہ ساری چیزیں ان پابندیوں کو نرم کرو اور لوگوں کو آزاد کرو کہ لوگ اپنے وسائل سے زمینیں ان کو دو اور وہ آباد کریں۔ کیونکہ معاشی طور پر ہمارا ملک اتنا ڈیپ چلا گیا ہے کہ معیشت کی وجہ سے جو فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، مالی وسائل میں مبتلا ہو کر جو گھر اجڑتے ہیں نا، وہ بستے نہیں ہیں۔ سن 71 میں پاکستان ٹوٹا نہیں تھا، وہ 2 ملک علیحدہ ہوئے۔ اب خطرہ ہے کہ اب اگر پاکستان ٹوٹا تو سب سے زیادہ نقصان فوج کو ہوگا، تو فوج کو چاہیے کہ اس وقت وہ پولیسیاں بنائے۔ ہم نے نوجوانوں کو اس لیے دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ جو ٹائیگر فورس بنی ہے نا، یہ ٹائیگر فورس کے خلاف بھی لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ شرم یا ہونی چاہیے کہ یہ نوجوان جو ہیں ہمارے ہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ٹائیگر فورس بھی پاکستان کے مسائل حل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ لوگوں کو شعور دیں گے، یہ لوگوں کو اکٹھے کریں گے۔ یہ کوئی ٹائیگر فورس ڈاکو فورس نہیں ہے، یہ نوجوانوں کی فورس ہے۔ یہ تو فورس جو سی ابل تو اس کو ٹاسک فورس بنانا چاہیے تھا، اور مختلف علاقوں میں ان کو وہ پروگرام دینے چاہیے تھے، لیکن ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو پروگرام دیں گے اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، بشرطے کہ ہمارے فوجی جرنیل جو ہے نا، وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ وہ یہاں سے پیسے لے کے جا کے لندن میں اپنے گھر بنا کے رہ جائیں گے، امریکہ میں رہ جائیں گے۔ وہاں جا کے تو تیسری نسل ہی گم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کا پوتا ہے، کون ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، کیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی کرونا نے ان کا استقبال کرنا ہے، اس لیے اپنے ملک سے پیار کرو،
جنرل صاحب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس ملک کو بچا لو، سیاستدانوں سے جو پیسہ ہے وہ وصول کریں، جو 1400 ایکڑ کے محل بنائے ہوئے ہیں ان پہ احتساب والے نیب والے نہیں لے سکتے، وہ تو ڈائریکٹ ہے، ان لوگوں سے پوچھو نا، انہیں پتہ کر لو کہ بھائی جب آپ سیاست میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس کیا تھا، جب آج آپ سیاست میں آپ نے کمایا ہے، کوئی کاروبار بتائیں، کاروبار کوئی نہیں ہے، جائیداد اربوں کی ہے، اور یہ کیسے انہوں نے کہاں سے اکٹھا کیا یہ سب کو پتہ ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی نیب کی ضرورت ہے، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، وہ اس کو ضبط کرنے کی ضرورت ہے، آرڈیننس کے ذریعے ضبط کریں، یا قومی حکومت بنا کے ضبط کریں، یا صدر راج لگا کر ضبط کریں، اسمبلی کے اخراجات ہیں، اسمبلی کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، یہ لڑتے ہیں بکر منڈی کی طرح، یہ ان چیزوں سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا قوم کو ان کی ضرورت ہے، نہ قوم نے آپ کو اس لیے اسمبلی میں بھیجا ہے، آپ نے کو تو بھیجا ہے کہ یہ جو داتا کہ مقدمہ کرتا ہے اور پوتا انصاف حاصل نہیں کر سکتا اور اسی طرح وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قانون سازی کریں کہ تاکہ مقدمات سے لوگ فارغ ہو کر سارا دن عدالتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کیا کام کریں گے کہ جو عدالتوں میں کوئی جا کے بیٹھتا ہے تو وہ نہ اپنے گھر کے لیے کوئی کما سکتا ہے، نہ کوئی پریشانی میں وہ آتا ہے، پھر اگلی تاریخ کا انتظار کرتا ہے، انصاف ایسے تو نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو اور چیزیں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔